بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا رہتا۔ آتے جاتے یہاں رک کے جایا کرتا تھا۔ اس کو جادوگر بھی مارتا تھا اور اس کا باپ بھی، کیونکہ وہ وہاں بھی دیر سے پہنچتا تھا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف وہ جادو سیکھتا رہا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر کے رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور بہت سے لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج کیوں نہ امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تم مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے اندھے، کوڑی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ دے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کر لیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دی اور وہ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اس طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا، آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پوچھنے لگا، یہ تعلیم تجھے کس نے دی ہے؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، رب تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروایا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے پھینک دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح چاہے تو مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی گر گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر بھی سمندر میں پہنچ گئے۔ جب اسے پھینکنے چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا،
میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اے بادشاہ، چاہے تو جتنی بھی تدبیریں کرے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں گا اگر تو اس طرح کرے گا تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر میری طرف تیر پھینک دو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کنپٹی پر لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا اور چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی گھبرا گئے کہ ہم اس بچے کی ترکیب کو سمجھے ہی نہیں۔ دیکھو اس کا اثر کیا ہوا کہ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو، آگ لگا دو۔ جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو ورنہ آگ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر کے ساتھ اس آگ میں جلنا منظور کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، ماں کیا کر رہی ہو؟ تم حق پر ہو، صبر کرو اور اس آگ میں کود پڑو۔ قرآن میں سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر روشنی ڈالی ہے۔ صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 65 سے 70 تک۔ جزاک اللہ خیر۔